ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کون سی دعا کا کہا؟ مصر کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کیا سوچا؟ عورت کی کون سی 3 حاجتیں تھیں؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہیں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران ایک شخص سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے مہمان ہوئے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی۔ چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر تم ہم سے کچھ چاہتے ہو کہ ہم دعا کریں تاکہ تمہاری مراد پوری ہو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ مجھے ایک اونٹ عطا کرے جس پر میں اپنی ضروریات زندگی رکھ کر سفر کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی، پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کاش اس شخص کی ہمت بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بلند ہوتی، یہ کہتا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی نیکیاں خدا سے طلب کرے۔ اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا کیا قصہ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے شام کی طرف جانا چاہا تو راستہ بھول گئے۔ بہت جستجو کی لیکن کچھ پتہ نہ چلا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ پہلے کی طرح پھر کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اپنے اصحاب کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں نے مصر کے لوگوں سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہے کہ اگر ہم اس شہر سے چلے جائیں تو وعدہ خلافی ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے مصر کے لوگوں سے خواہش کی کہ جب تم لوگ شام جانا تو میرا جنازہ ساتھ لے جانا اور میرے باپ کے پاس دفن کر دینا۔ یہ خواہش ہمارے آباء و اجداد نے قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر واپس چلو اور اپنا وعدہ پورا کرو، ورنہ اس پریشانی سے کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تمام لوگ مصر واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنے بے خبر ہونے کا اظہار کیا۔ کسی نے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک آدمی اس عورت کے پاس گیا اور اس کو واقعہ کی خبر دی، تو اس عورت نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ اگر میرے علم کی ضرورت ہے تو میرے پاس آؤ، کیونکہ علم کا تقاضا یہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خود اس عورت کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، علم ایک قیمتی چیز ہے، کئی سال سے میں نے علم کو اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ میں اس وقت تمہیں بتاؤں گی جب تم میری 3 باتیں مان لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی حاجتیں بیان کرو۔ اس عورت نے کہا کہ میری پہلی خواہش ہے کہ میری جوانی پلٹ آئے، دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ مجھے آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی بلند ہمتی پر تعجب کرنے لگے، جو کہ اپنی ان خواہشات سے دنیا اور آخرت میں سعادت چاہتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تو اس عورت کی تینوں دعائیں
قبول ہو گئیں۔ اس وقت اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ بتایا کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو مصریوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں سوچا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ان کے محلے میں بنے۔ اختلافات اتنے بڑھ گئے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ تلواریں چلیں گی۔ اختلافات دور کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر ایک سنہری تابوت میں رکھ کر جس میں سوراخ بند کر دیے جائیں گے۔ اس تابوت کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے گا تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرے اور ہر جگہ پہنچے تاکہ سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے فائدہ اٹھا سکے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے تابوت جناب یوسف علیہ السلام کو نکال کر خلیل المقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن کر دیا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔